मैं स्टेज पे तशरीफ़ रखने वाली जो हस्तियां हैं उनको बारी बारी रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ। नई बात का जो कि पाकिस्तान में एक बाकायदा मशहूर तरीन चंद अखबारों में से एक नाम है, रोज़नामा नई बात के नाम से। उसकी बाकायदा लॉन्चिंग आज लंदन में यहाँ ऑफिशियली होने जा रही है। तो इस इनॉग्रेशन की सदारत के लिए सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे बहुत मोहतरम लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहिब, जो एक लंबा सफ़र तय करके हमें इज़्ज़त बख्शने के लिए यहाँ तशरीफ़ लेके आए। जनाब लॉर्ड कुर्बान साहिब तशरीफ़ लाइए सदारत की तरफ से। उनके साथ स्टेज पे मैं अपने एक प्यारे दोस्त, अपने प्यारे साथी, ये भी बहुत लंबा सफ़र करके पाकिस्तान से यहाँ तक तशरीफ़ लेके आए। नई बात की इंतज़ामिया, नई बात के जो मालकान हैं, उन्होंने इन पे एतमाद किया, यकीन किया और बरतानिया जैसे अहम मुल्क में नई बात की लॉन्चिंग के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको कायम दायम रखने के लिए इनको भेजा। मेरी मुराद मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुबीन रशीद साहब, जो कि एडिटर होंगे बरतानिया के। मुबीन साहब, आपसे दरख्वास्त है लॉर्ड साहब के साथ तशरीफ़ लेंगे। बरतानिया में सहाफ़त और सहाफ़त को चलाने के अंदर, सरगर्मियों को कायम दायम रखने के अंदर पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया का बहुत अहम रोल है। उसके सदर फयाज़ गफूर साहब अपनी गुनागो मसरूफियत में किसी और जगह मसरूफ़ हैं। अपने वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ लेके आएंगे। लेकिन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी अदर जवेद साहब। मैं दरख्वास्त करूँगा अदर जवेद साहब से कि वो लॉर्ड कुर्बान साहब के साथ तशरीफ़ फरमाएँ। एक और शख्सियत वाल्टन स्टोव में, ईस्ट लंदन में, और बल्कि अब तो बरतानिया भर में पाकिस्तानियों की जहाँ कहीं जिक्र किया जाए तो लोग इनके नाम से इनको जानते हैं। मेरी मुराद चौधरी लियाकत अली साहब से है। काउंसलर चौधरी लियाकत अली एक्स मेयर हैं, इसी वाल्टन फॉरेस्ट के मेयर रह चुके हैं। उनके बाद उनका बेटा नदीम अली भी इसी बारों का मेयर रह चुका है, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। चौधरी लियाकत अली काउंसलर साहब, आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली तशरीफ़ लाइए स्टेज पे। लियाकत भाई, मेन स्टेज की आखिरी नशिस्त को पूरा करने के लिए मैं नई बात के एक अहम साथी, एडिटर इंग्लिश सेक्शन आरफ अनीस साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और स्टेज पर रौनक फरोज़ हों। जनाब डॉक्टर आरफ अनीस साहब। इससे पहले कि हम मुकर्ररीन की तरफ बढ़ें, मैं अपने साथी, अपने दोस्त, एडिटर इंग्लिश सेक्शन नई बात डॉक्टर आरफ अनीस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और नई बात के अगराज़ व मकासद और इसकी टीम के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करें। जनाब डॉक्टर आरफ अनीस साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Dear Lord Qurban, our senior journalist friends, and all the other very important respective community leaders, I welcome you to this important day today when we are going to inaugurate one of the largest newspapers being published from Pakistan. Taking leave from English, I would narrate the very basic couplet which gave birth to this name. सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं. That is how this name started, in fact. The name Nai Baat was taken out, derived from this particular couplet, with the vision and mission, in fact, to say something which is new, which is powerful, which is empowering, and which is positive at the same time.
میرے ساتھ یہاں مبین رشید کے، نئی بات کے، میرے، ہمارے، آپ سب دوست تشریف فرما ہیں. آپ سب میں سے چند دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا باری باری کہ صرف 2 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار نئی بات کے بارے میں. مبین رشید کو آپ جانتے ہیں، عارف انیس کو آپ جانتے ہیں، ہمیں کچھ آپ صلاح دینا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں صرف 2 منٹ آپ کو میں دوں گا، پھر اس کے بعد ہم اسٹیج کی طرف بڑھیں گے. سب سے پہلے اسلم شیخ صاحب جو کہ پیشے کے اعتبار سے سولیسیٹر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، اور مبین رشید کے بہت پیارے دوست ہیں، نئی بات کے بہت پرانے ساتھی ہیں. جناب اسلم شیخ صاحب. آج تک سنتے آئے تھے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، اور پچھلے 1.5-2 ماہ سے نئی بات آ رہا ہے، اور یہ نیا ٹرینڈ جو ہے مبین رشید اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. ہم سب یہاں پر برطانوی کمیونٹی جو ہے ان لارج اور اسپیشلی لوئر کمیونٹی اس نئے آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. نئی بات یہ ہے اس نئی بات میں آج کہ آج ماشاء اللہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور نون اور تمام میرے دوست پہلے یہاں تشریف فرما ہیں. پاکستان کا ایک بہت بڑا نیوز پیپر جو کہ یہاں پہ لانچ ہوا ہے، میری طرف سے، گیارہ موشن کی طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو مبین صاحب بہت بہت مبارک. اور شاکر قریشی صاحب جو گیا اس نیوز پیپر کے GM ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے اس پیپر پہ بھی کچھ کرنا ہے. تو میں نے کہا جی محمد گوش اور میں اپنے پاکستان کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے جو بھی کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں. I'm going to touch upon 2 points in these 2 minutes that are given to me. And the first one is what do we expect from Neighbor, and the second one is how do I want my own community to be covered by the news team and the columnists. So I'll start with the first one, my expectations from the Neighbor. Well, I'm just expecting that it will reflect its name. As everybody has said, that and Neighbor means a new thing. So there could be new things, it's all in the way you look at it. So if 2 people with 2 different mindsets would look at the same phenomenon, they would come up with different things. So it's all in the way you look at it, and I would like that my expectations from Neighbor are, and the team and the people, the visuals behind it are, that we had really enough of yellow journalism, spice news and cowboys, and self-centered journalists and biased channels. And I think now is the time to resolve that we not let the power of pen undermined or misused. On the contrary, I think we need to resolve today to use the potential of this wonderful channel of information to bring forth the truth, but in such a manner that it might build rather than destroy. سب سے پہلے میں پاکستانی کرسچن کمیونٹی کی طرف سے نئی بات کے چیف ایڈیٹر چودھری عبدالرحمان کو اور مبین بھائی کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت کچھ میری بہن ایسٹر نے پہلے سے کہہ دیا. میں صرف یہ اشور کرانا چاہوں گا کہ ہماری پاکستانی کرسچن کمیونٹی کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. جیسے ایسٹر نے کہا، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور ہماری کرسچن کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ نئی بات یہ ہر ایک کی آواز کو ریپرزینٹ کرے گی انشاءاللہ. First of all, can I congratulate Mobeen Rashid and his able team around him, Shakir Qureshi and Dr. Arif as well. I think it's safe to say the newspaper is in a safe pair of hands. These people have worked in the community for a while and know what the community is like. That adds extra pressure on you guys because you then need to deliver what the community wants as well. It's not just what Neighbor wants. I am talking here as a community leader per se, as people say, but it's what the community wants as well. And what we would like to see is positive news as well as what you'd say we would call factual news, because we have so much negative news all the time that we really don't want to pick up another newspaper. جیسے میں نے یہ پیپر 2-3 دن پہلے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی، اس میں واقعی ایک نئی بات ہے. شاید آپ حضرات سب نے نوٹ کی ہوگی. جو پہلا اشاریہ تھا اس میں لینگویج سے یوز کی گئی ہے جو نئی بات تھی اس میں کہ عموماً اردو کا اخبار رائٹ سائڈ سے شروع کرتی ہے مگر انہوں نے لیفٹ سائڈ سے شروع کیا. It was very good. I was really impressed. تو میں باقی نیشنل مسلم کمیونٹی کی طرف سے ان کو ویلکم کہتا ہوں. ان کے کاروبار ایک بہت زبردست ذمہ داری
बड़ी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से निभाएंगे, ना कि वक्त के साथ साथ पॉलिटिकली ये लोगों से इंप्रेस होकर अपनी इस लोगों की आवाज़ को, कम्युनिटी की आवाज़ को दबा के कुछ गलत खबरें और गलत लोगों के मशवरों से कोई ऐसी खबरें शाया करेंगे जिनका हकीकत से कोई तल्लुक हो। मैं इवनिंग से आ रहा था और मुझे मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा मैं बाथरूम स्टोर जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आज तो वेस्ट लंदन में एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो आप ये कैसे वो छोड़कर जा रहे हैं? तो मैंने कहा मैं इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ एक नई बात है। मैं अनीस साहब को और जो मुबीन रशीद साहब और चीफ एडिटर अख्तर इमाम साहब को सबकी मुबारकबाद पेश करता हूँ इस नई बात के लिए। और शाकिर कुरैशी साहब हमारे बहुत ही कम्युनिटी के वाइब्रेंट लीडर हैं और हमेशा इसी तरह के ही नए से नए काम करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी। और सहाफ़त एक बहुत जिम्मेदार प्रोफेशन है और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। और मैं इन द एंड जो हमारी क्रिश्चियन माइनॉरिटी की तरफ से पाकिस्तान के जो भी व्यूज़ दिए गए मैं उनको सेकेंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा आप हमारी उम्मीदों को थैंक यू। When I go to English channels, BBC or Al Jazeera or Press TV to do analysis, I feel very lonely because I don't find anybody else, and I would like to have as many of you join in as analysts, as reporters, these mainstream media, where we have a huge gap of journalists and critics. We need to come out of our own circle and reach out to the mainstream media, which is the English media, which is widely covered. Media is a tool, is a weapon in this century. नई बात के हवाले से मुझे ये चीज़ तो 100% कंफर्म है कि आपका काम होगा, आप काम करने वाले हैं। आपसे बहुत सारी सिटिंग्स नई अखबार निकालने के हवाले से, तो जब हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग इस काम से भोगते हैं जो इस दश्त की सयाही कर चुके हैं, वो इसलिए भोगते हैं कि आपको एप्रिसिएशन बहुत मिले। ये बहुत कहा जाएगा कि बहुत खूबसूरत ये होता है, ये भी कहा जाएगा कि बहुत खूबसूरत तस्वीर छाती है, ये भी कहा जाएगा कि बहुत अच्छी कवरेज है। लेकिन कभी आप किसी से पूछेंगे कि आपने साल के 52 हफ्तों में कितनी दफा देखा, तो शायद उस हाल में कोशिश है। इसका ये मकसद नहीं है कि मैं आपको मजबूर करना चाहता हूँ, और इसका ये मकसद भी नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम्युनिटी जो है वो आपसे ताबू नहीं करती। कम्युनिटी ताबू करती है तो यहाँ इतने सारे 12 जो है वो चल रहे हैं। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि आपको इस नुक्ते को बहुत बड़ी बीनी से देखना होगा कि आवाम क्या चाहते हैं। First of all, may I add my congratulations to this paper. I had the opportunity to visit their offices in Lahore during my recent visit and was very grateful for them for holding a forum in my honor. I think that the success of any newspaper is not just its title, but its ability to serve the community. I think most of the colleagues have said that, and I echo that. One needs to decide that whether it's for business only, making money, whether it's just for the language that we serve, or whether it is to meet the needs of the community. I think that any newspaper nowadays is difficult to sell because there's so much competition. It's difficult to sell because there are new technologies that are available there. It's difficult to sell because the news we get every minute, every second in my own news, mobile, everywhere there are there, we get faster than that. But what is important is that your ability to write in detail, its editorial and so on, but they need to be objective, they need to be well researched, they need to be clear and very positive. सबसे पहले मैं शाकिर कुरैशी साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखें, इस वक्त मैं इसराइल जो कि एम्बेसी है वहाँ पर एहतजाज था, मैं वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आया और
وہ صرف اور صرف اس وجہ سے آیا کہ مجھے شاکر قریشی صاحب سے بے حد محبت ہے، اور وہ محبت اس وجہ سے ہے کہ یہ ان کا قلم ہمیشہ حق کے لیے چلتا ہے، انصاف کے لیے چلتا ہے اور سچائی کا ساتھ دیتا ہے. اور صحافی لفظ صحافت سے نکلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحافی اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں تو پوری دنیا کے اندر ایک حق کا انقلاب جو ہے وہ آ سکتا ہے. نئی بات ایک بہت اچھا نام ہے، بہت اٹریکٹیو نام ہے. یوکے میں رہتے ہیں جو ویریئنس کر رہے ہیں اس نام کو یہاں پہ میں نے بھی سنا تھا. جب آپ نے اسے پہلی دفعہ ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ آپ یہاں پہ اس کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، میں پہلے تو بڑا سرپرائز ہوا کہ میں نے نام کے اوپر بھی سوچا. میں نے کہا نام بہت اچھا ہے اور کچھ ہو رہا ہوں، نام بہت اچھا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ لوگ اس کو یو کے میں چلائیں گے بھی اور ہم لوگ اس کو پڑھیں گے بھی، اور ان شاء اللہ جو بزنس کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہے انڈسٹریز کا بھی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کافی لوگ آپ کو اسپانسر بھی کریں گے. باتیں بہت ہو چکی ہے، کچھ باتوں میں سے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اس میں سے نئی بات کیا نکالنا. مبین رشید صاحب سے ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی، ان کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ کوئی اور بات کرے، وہ ریفرنس جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں مبین نام کے بندے جو ہیں یہ جان بھی ہو وہ لوگ ہی کام کرتے ہیں، چاہے مبین رشید ہو یا چاہے مبین چودھری ہو. تو ناموں میں بھی ہر ایک کا نام ہے، اپنی اپنی اہلیت ہوتی ہے ہر نام میں. اور مبین چودھری صاحب نے ایک بات کی، اس میں سے میں نئی بات نکالنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے کہا کہ ان سے پہلے ڈاکٹر صاحب صحافت میں تھے اور میں آیا اور میں نے کام کیا، میں شاید ان سے مارکیٹ میں زیادہ نکل گیا. میرے خیال میں دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلی. دونوں نے ایک بات کو مینٹین رکھا کہ جو جرنلزم کی ایتھکس تھی وہ مینٹین رکھی انہوں نے. ڈاکٹر شاہد قریشی نے ایز اے سینئر ان کو گروم کیا، ان کو سپیس دی، انہوں نے اس سپیس کو یوٹیلائز کیا، مس یوز نہیں کیا. اور یہی بات میں نئی بات کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو اسٹیبلش پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، کمیونٹی ہے، وہ نئی بات کو سپیس دے تاکہ یہ گروم کرے. پہلے تو میں مبین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس لانچ کی، اور ان کے ساتھیوں کو جیسے شاکر قریشی صاحب، عارف صاحب اور دوسرے، اور سب کو. آپ کو یہاں پر مبین صاحب نے it's been a real sort of pleasure knowing Mobeen Saab for quite a few months. I know last time when he came here from Pakistan, wanted to launch this paper, and it's really good that we've got the honor of launching it here in Waltham Forest. Waltham Forest is quite a hub of Pakistani and Kashmiri community here, and it's a great honor to have it launched here and a lot of people have said a lot of things about Nayi Baat. Nayi Baat is a wonderful paper in Pakistan with a circulation of over 300,000 people, with a website circulation of 50,000 daily hits, and all on that. Education is quite important, and certainly your chief editor and those people that are involved with colleges, with universities, and it's all about educating people, and it's really important that you are connecting people from Pakistan to here and all at the same time. And it's important that it is a paper where Urdu section Pakistan वतन से दूर रहकर भी वतन से बाखबर हूँ मैं, हूँ जिस मिट्टी का उस मिट्टी से मुझे इश्क कामल है. इनके लिए नेक ख्वाहिशात है, और बाकी बातें तो सब ने कर ली हैं, लेकिन एक बात मैं जो करना चाहूँगा, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखें कि तारीफ़ों से अखबार नहीं चला करते. इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है फाइनेंस होती है. फाइनेंस अगर अखबार को मिलेगा तो हम अगली उसकी पहली सालगिरह भी मना सकेंगे. तो हमारे जो बिज़नेसमैन दोस्त हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो हमारे लॉयर्स दोस्त बैठे हैं, हमारे जो दूसरे कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि जो हमारे अखबारात निकलते हैं यहाँ पे बड़ी मेहनत होती है उनके पीछे, लोग अपने तजर्बे को डालते हैं, अपनी मेहनत को डालते हैं, अपनी काविश को उसमें डालते हैं. तो अगर एंड ऑफ द डे उनकी वो बचत ना हो, अखबार के लिए फाइनेंसेस ना हो, तो अखबारात के लिए प्रॉब्लम होती है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे लिए बहुत ज़्यादा आज एजाज़ और ख़ुशी का दिन है. एक जैसे कहते हैं ड्रीम्स लाइक कम ट्रू. आज जो माशाल्लाह जो नई बात की लॉन्चिंग का बाकायदा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है,
اس کے پیچھے کم از کم 1 سال کی باقاعدہ ریگولر کاوش آپ کہہ سکتے ہیں انوالو ہے، چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ایک نیا اخبار شروع کرنا، اور وہ بھی لندن سے، جس طرح مختلف دوستوں نے کہا کہ اس میدان کے اندر، اس سرزمین کے اندر ایک بہت مشکل راستہ، بہت کٹھن راستہ ہے۔ پاکستان کے اندر ہی صحافت آپ کو اندازہ ہے، آپ ماشاءاللہ لوگ اپڈیٹ رہتے ہیں ٹی وی چینلز اور اخبارات سے۔ لندن کے اندر ظاہر ہے ایک اخبار شروع کرنا، پاکستانی اخبار شروع کرنا، کمیونٹی نیوز پیپر، یقیناً وہ اس سے زیادہ ایک مشکل اور کٹھن مرحلہ ہو جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ نے جس طرح خود بھی دیکھا کہ اکثر لوگ پاکستانی کمیونٹی کے اندر اس طرح سپورٹ نہیں کرتے جس طرح باقی کمیونٹیز، بہت سے ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کو اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے صحافت بھی اس سے کوئی مختلف معاملہ نہیں رہا۔ بہت زیادہ ڈسکریج کیا گیا مختلف لوگوں کی جانب سے کہ اخبار یہاں شروع کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ویسے بھی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ٹی وی چینلز کے آنے کے بعد، سوشل میڈیا کے ایکٹیو ہونے کے بعد اخبارات کی قدر اور اہمیت شاید کم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے لٹریٹ لوگ زیادہ ہوں گے یا لٹریسی ریٹ بہتر ہوگا، پھر شاید لوگ زیادہ پڑھ لیں اردو اخبار، لیکن پاکستان میں بھی اس کی سرکولیشن کافی تیزی سے کم ہوئی ہے جب سے اخبارات آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان اخبارات نے بھی اپنے اپنے ٹی وی چینلز لانچ کیے ہیں تاکہ اس کو وہ اپنے ساتھ رکھ سکیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ یہاں بہت زبردست مجھے رسپانس آیا۔ آپ جیسے دوست اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شاکر قریشی صاحب، مبین رشید صاحب، اظہر صاحب، ذاکر چودھری صاحب، میرے نہایت معزز سیاستدان بھائی دوستوں، وکلاء برادری سے تعلق رکھنے والے، صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے اور مہمانان گرامی، دوستوں بھائی، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج لندن میں ایک اور معیاری پیپر، اس کا آج احاطہ ہونے لگا ہے، جس کے لیے میں نئی بات کی مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں اور ویلکم بھی کرتا ہوں۔ میری دعا ہوگی کہ یہ بچہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اس کے ساتھ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو اب ایک تو ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، لوگ بھی بور ہو چکے ہوتے ہیں، تو لمبی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن چند باتیں کہنا ضروری ہے۔ جیسا پہلے کہا گیا ہے کہ اخبار نکالنا مشکل کام ہے، اس کو قائم رکھنا اور مشکل کام ہے۔ میرے دوستوں، میں ایک بات آپ سے ضرور عرض کروں گا، آپ کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اپنا ایک امیج ہے، اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ آپ کو طرح طرح کی مشکلات یہاں پیش آئیں گی، لیکن کوشش کیجیے گا کہ لفافہ صحافت کو فروغ نہ دیجیے۔ مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن اپنا معیار جو ہے وہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ آج کل دنیا میں جو ہو رہا ہے، میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے، میں اس سے کی وساطت سے اس کی پورے زور کو مضامت کرتا ہوں جو اسرائیل کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر ہے۔ And I will be raising this with the British government very soon, hopefully inshallah in the next few days when we go back, to ask the Israeli government to put a halt to this brutal act of human rights violations. اور اس ملک میں بھی اس پیپر کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اسلاموفوبیا از اے رائس۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اسلام کا، مسلمانوں کا وہ چہرہ جو پرسکون کو امن چہرہ ہے وہ ہمیں پیش کرنا ہے۔ آتے لوگ آپ کو انسائٹ کریں گے، لوگ آپ کو پرووک کریں گے، لوگ آپ کو آپ کی ناک میں انگلیاں دیں گے تاکہ یہ کچھ بڑھائیں گے، کچھ کریں گے تاکہ ہم ان کی وہ تصویر لے سکیں۔ اپنی قوم کو ہم نے یہ سبق سکھانا ہے کہ ہمیں بالخصوص یہودیوں اور عیسائیوں سے جو ہمارا تو مسئلہ بڑھا رہی ہے، یہ
कहानी नहीं है, अहले किताब है। हम तो इकट्ठे रहने से आवाज़ नहीं होना चाहते। और फिर यह है कि ये मल्टी कल्चरल कंट्री है, हर एक को आज़ादी है, हम आपस में मिलकर रहेंगे। और हमें पाकिस्तान का जो इमेज है, मुसलमान का जो इमेज है, इस पेपर के हवाले से, मेरे बात के हवाले से हम इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव होना देखना चाहेंगे। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको इंतजार करना पड़ा।